الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم ذی الحجہ کی آج 7 تاریخ ہے. 2 دن کے بعد یعنی تیسرے دن ہم لوگ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے اور ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. قربانی بھی انشاءاللہ کریں گے. آج کے جمعہ میں اسی عنوان سے کچھ بات کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے امت پر بہت ساری عبادتیں فرض کی ہے. کچھ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے جیسے نماز ادا کرنا. کچھ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے جیسے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، استغفار کرنا. اور کچھ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق مال سے ہے جیسے زکوٰۃ ادا کرنا. اور انہی مال میں سے ایک عبادت ہے قربانی کرنا. قربانی کرنے کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے اور یہ قربانی اس امت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. سورہ حج آیت نمبر 34 جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں. ہر نبی کی امتی میں قربانی ہے، اس کا طریقہ الگ ہے. اس امت پر جو قربانی ہے اس کی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابی کہا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، ہم کیوں قربانی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہاں سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو نماز میں فرض واجب سنت ہے. سنت سے مراد طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہم سب کو معلوم ہے. کس طرح انہوں نے اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا لیکن چھری نہیں چلی، البتہ آپ نے چھری چلائی تھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک مینڈھا دیا، اس کو اللہ کے نام پر آپ نے قربان کیا. تو اس امت میں یہ جو طریقہ چلا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ورنہ قربانی ہر امت میں واجب رہی ہے، طریقہ الگ ہے. اس امت میں یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے. اس کے بعد صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، لیکن قربانی کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم روپیہ خرچ کریں گے، جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ قالوا فما لنا فیہا، اے اللہ کے نبی ہمیں اس میں کیا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، تم جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرو گے اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اور بھی کچھ صحابی تھے ان کے پاس کچھ ایسا جانور تھا جن کے بدن پر بال نہیں بلکہ اون ہوتی ہے، بھیڑ وغیرہ. تو ان لوگوں نے کہا فصوف یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ایسے جانور ہیں جن کے بدن پر بال نہیں اون ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے. اب آپ بکرا قربان کریں، گائے قربان کریں، بھینس قربان کریں، اونٹ قربان کریں،
ان جانوروں کے بدن پر کتنے بال ہیں کوئی آدمی گن سکتا ہے؟ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے پاس ایک نیکی لے کر کے آئے گا میں اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک جانور جو اللہ کے نام پر آپ قربان کرے اس کے بدن پر کتنے بال ہیں؟ آپ پوری زندگی گننے میں لگا دیں تو بھی مشکل ہے، گن پائیں گے کہ نہیں گن پائیں گے، اور ان تمام بالوں کو 10 میں ضرب دیجئے تو کتنا گنا بڑھے گا۔ اتنی زیادہ نیکیاں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے پر عطا فرماتا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یہ جو یوم النحر ہے، قربانی کا دن، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے عمل میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ جو قربانی کے 3 دن ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں آدمی جتنا بھی عمل کرے سب عمل میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نام پر اللہ کے جانور پر چھری چلائے، خون بہائے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان اسلام میں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آدمی کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف پہنچائے۔ وہ حدیث ہم سن رکھے ہیں، ایک پیاسا کتا کو ایک گناہگار آدمی نے پانی پلایا تو اللہ اسے معاف کر دیا، اور ایک بلی کو ایک عورت نے پال کے رکھا، اس کو کھانا پینا نہیں دیا، یہاں تک کہ بلی مر گئی، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈالا۔ تو بلا وجہ کے کسی جانور کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں، لیکن ایک مومن بندہ جب اللہ کے نام پر اس جانور کو ذبح کرتا ہے تو کتنا زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ جانور آئے گا اپنے کھر، سینگ اور بالوں کے ساتھ آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جانور ذبح کیا، اس کا گوشت تو تم نے کھایا، دوستوں کو دیا، غریبوں میں صدقہ کر دیا، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن بال کوئی آدمی نہیں کھاتا، اسے پھینک دیتا ہے۔ پایا کھاتے ہیں لیکن کھر نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، اسی طرح سینگ بھی استعمال نہیں کرتے، پھینک دیتے ہیں۔ لیکن وہ جانور چونکہ تم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا، اس لیے وہ بال جو تم نے استعمال نہیں کیا، وہ کھر جو تم نے استعمال نہیں کیا، وہ سینگ جو تم نے پھینک دیا، قیامت کے دن جب یہ جانور آئے گا تو ان کے ان چیزوں پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ جب آدمی جانور ذبح کرتا ہے زمین پر لٹا کر کے تو جانور کی گردن اور زمین کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ 1-2 انچ کا۔ وہ بلٹ گرنے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم لگے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے تو ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آدمی کو عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ، جب جانور ذبح کیا جائے تو تم وہاں پر حاضر رہا کرو، اس لیے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ان کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو قربانی کرنے پر کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے اے لوگوں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، زبردستی نہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس لیے کر رہے نہیں، اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی زیادہ نیکی عطا کرے گا، اس لیے قربانی کرو۔ تو انشاءاللہ ہم سبھی لوگ قربانی کریں گے۔ تو قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ بات تو 2 حدیث سے میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب آگے یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی کی فضیلت تو اتنا زیادہ ہے کہ جن لوگوں پر واجب نہ بھی ہو تو بھی سال میں 1 مرتبہ یہ موقع ہاتھ آتا ہے، جو اللہ پورا سال ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس اللہ کے نام پر 5-10 ہزار روپے خرچ کر دیں تو کوئی مصیبت نہیں آ پڑے گی، لیکن بہت زیادہ ثواب ہمیں مل جائے گا۔
اس لیے پہلے ذہن تو یہ بنائیں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ قربانی دیں گے، چاہے واجب ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی کن لوگوں پر واجب ہے وہ مسائل سمجھنا ضروری ہے۔ 4 شرط جن کے اندر پایا جائے ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اس کو غور سے سنیے۔ نمبر 1، آزاد ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان غلام ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور آج کے دور میں غلامی کا زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ آپشن ختم ہے۔ نمبر 2، مسلمان ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے نام پر جانور قربان کرے تو اس پر کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا، مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 3، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں آدمی کا مقیم ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں آدمی سفر میں ہے تو مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہوتا ہے انہی لوگوں پر جو اپنے علاقے میں ہو، مقیم ہو، اگر سفر میں ہے، مسافر ہے تو مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، رکھ لے تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح ان 3 دنوں میں اگر آدمی سفر میں ہے تو قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن کر دے تو اسے ثواب ملے گا۔ نمبر 4، بقدر نصاب مال کا مالک ہونا، اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیں گے۔ مسلمان ہونا اور آزاد ہونا بات سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 3، ان 3 دنوں میں آدمی اپنے علاقے میں ہو، سفر میں نہ ہو۔ نمبر 4، بقدر نصاب مال کا مالک ہونا، اس کی تھوڑی تفصیل ہے۔ 5 طرح کے مال ہیں، ان مال میں سے کوئی ایک یا ان سب کا تھوڑا تھوڑا حصہ مل کر کے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو پھر ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ، اور مال تجارت ہے تو اس کی مقدار بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہونا ہے۔ یہ کیش اماؤنٹ، روپیہ ہے آپ کے پاس، آپ کے جیب میں پڑا ہوا ہے یا آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہونا ہے۔ اور نمبر 5، ضرورت سے زائد اتنا سامان گھر میں پڑا ہوا ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم ہمیں مل جائے گی۔ اور ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایسا سامان ہے کہ پورا سال گزر جائے لیکن استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ آپ کے دروازے پر کئی ساری گاڑیاں پڑی ہوئی ہے، 1-2 استعمال کرتے ہیں، باقی 1-2 ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، سال گزر جائے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان ضرورت سے زائد ہے۔ اور ہے مال تجارت، ہر وہ مال جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، موبائل ہو، کپڑا ہو، گاڑی ہو، کوئی بھی سامان ہو، اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو وہ مال تجارت سمجھا جائے گا۔ تو کل 5 مال ہے، سونا، چاندی، تجارت کا مال، کیش اماؤنٹ اور ضرورت سے زائد سامان۔ ان میں سے کوئی ایک 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو آج کے زمانے میں آپ سرچ کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا تقریباً 45 سے 50 ہزار روپیہ بنتے ہیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا سب ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا تجارت کا مال ہے، تھوڑا روپیہ ہے اور تھوڑا ضرورت سے زائد سامان ہے، اور ان سب کو ملائیں گے تو تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے۔ اگر اتنی مالیت کا آپ مالک ہیں اور ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ یعنی 17 جون کو عید ہے، 17، 18، 19 ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنے مال ہیں تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا مسئلہ، ایک گھر میں 3 لوگ ہیں یا 4 لوگ ہیں تو کن کی طرف سے قربانی کریں گے؟ اس سلسلے میں غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں۔ بیٹا چاہتا ہے کہ پچھلے سال ابا کے نام سے کیے تھے اس بار امی کے نام سے ہو جائے، شوہر چاہتا ہے کہ پچھلے سال بیوی کے نام سے کیے تھے اس بار اپنے نام سے کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، مسئلہ کو پہلے سمجھنا ہے۔ ایک گھر میں 4 یا 5 لوگ ہیں، ایک باپ کا 3 بیٹا ہے یا 4 بیٹا ہے، وہ سب کام کرتا ہے، کما کر کے لا کر کے باپ کے ہاتھ میں مال دے دیتا ہے، اپنے پاس کوئی روپیہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ سارا مال کا مالک صرف باپ ہے تو قربانی باپ کی طرف سے واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ 1 سال باپ کی طرف سے 1 سال ماں کی طرف سے۔ ہاں اگر آپ کے ماں کے پاس زیورات وغیرہ ہے تو وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو ہر سال جس طرح باپ پر واجب ہے اسی طرح ماں پر بھی واجب ہے۔
اب اگر وہ بیٹے جو کما کر کے لا کر کے باپ کو دیتے ہیں لیکن پوشیدہ طور پر اپنے اکاؤنٹ میں روپیہ جمع کر کے رکھے ہیں اور وہ روپیہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یعنی 50,000 روپیہ ہے، تو جس طرح باپ پر واجب ہے اسی طرح تمام بیٹوں پر بھی واجب ہے۔ کسی ایک کی طرف سے کرنے سے سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، جب نماز کے وقت آ جائے تو جو بالغ لوگ ہیں تمام لوگوں پر نماز فرض ہے۔ باپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے بیٹے کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی، اسی طرح شوہر کی نماز پڑھنے سے بیوی کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ عبادت میں شریعت میں شرکت نہیں ہے۔ جس طرح نماز کا وقت آئے تو ہر ایک کو نماز پڑھنا ہے، رمضان کا مہینہ آئے تو ہر ایک کو روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو ہر ایک کو زکوٰۃ دینا ہے، اور جو لوگ یہاں سے مکہ جانے آنے کے خرچ کے مالک ہیں تو ان تمام لوگوں پر حج فرض ہے۔ اسی طریقے پر قربانی کے زمانے میں جتنے لوگوں کے پاس اتنا مال ہے ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ گھر کے ایک آدمی کے قربانی کرنے سے تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ تو اب معلوم ہوا، اس سے پہلے تو ہم ایسے کرتے آ رہے تھے، 1 سال باپ کی طرف سے، 1 سال ماں کی طرف سے، 1 سال بیوی کی طرف سے، 1 سال شوہر کی طرف سے، تو اب کیا کریں گے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یاد کیجئے کتنے سالوں سے آپ کے پاس اتنا روپیہ تھا لیکن آپ قربانی نہیں دے رہے تھے، ابا کی طرف سے دے رہے تھے یا ماں کی طرف سے دے رہے تھے۔ ہر سال کے بدلے ایک متوسط درجے کے بکرے کی قیمت کے برابر آپ کو روپیہ غریب کو صدقہ کرنا ہے۔ اکاؤنٹ کیجئے کتنے سال سے آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، ہر سال کے بدلے ایک متوسط درجے کے بکرے کی قیمت آپ کو اللہ کے نام پر غریبوں کو دینا ہے، یہ واجب ہے۔ نماز فرض ہو جائے تو یا تو ادا کریں گے یا قضا کریں گے، ورنہ قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے، یا تو آپ ادا کر دیں 3 دنوں میں، نہیں کیے تو اب بعد میں مسئلہ معلوم ہوا تو اب قضا کرنے کا یہی طریقہ ہے، اتنی قیمت کو اللہ کے نام پر غریبوں کو دے دینا ہے۔ ایک مسئلہ اور آگے ہے وہ سمجھ لینا ہے۔ قربانی کے دنوں میں لوگوں کے لیے قربانی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عقیقہ کرنا چاہے، چھوٹے جانور میں تو ایک ہی حصہ ہے، بکرے بکری دمبا بھیڑ وغیرہ میں، اس لیے اس میں 2 حصہ کا مطلب ہی نہیں ہے، لیکن بڑے جانور میں اللہ کے نبی نے فرمایا 7 حصہ ہے، ایک بڑا جانور 7 حصے کی طرف سے کافی ہے۔ اب اگر ایک ہی بڑا جانور میں 3-4 لوگ قربانی دے رہے ہیں اور ایک دو لوگ عقیقہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، جائز ہے، منع نہیں ہے۔ تو یہ بہت سنہرا موقع ہوتا ہے، ایک بڑا جانور لائے اس میں 7 حصہ ہے، گھر میں 2 بیٹا عقیقہ نہیں کیے تھے، 1-2 سال گزر گیا، یا خود آپ اپنے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ اچھا بچپن سے میرا ابا امی نے میرے نام سے عقیقہ نہیں کیا، تو اچھا موقع ہے، بڑے جانور لاؤ، قربانی بھی کر دو، عقیقہ بھی کر دو، تو یہ بھی گنجائش آپ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ تمام وہ مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شوق اور ذوق کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔